70 سال تک اسرائیل نے امریکہ کے سہارے مظلوم فلسطینیوں پر ظلم و ستم کا بازار گرم کیے رکھا۔ امریکہ اسرائیل کی رکھیل کا کردار ادا کرتا رہا، لیکن اب لگتا ہے کہ تاریخ کا پہیہ ایک بار پھر الٹا گھومنا شروع ہو گیا ہے۔ غزہ کے ہزاروں بے گناہ مظلوموں کا لہو سر چڑھ کر بولنا شروع ہو گیا ہے۔ لاکھوں بھوکے پیاسے بچوں کی فریادیں اقوام عالم کے سوئے ضمیر پر دستک دینے لگی ہیں۔ 7 اکتوبر 2023 کو حماس نے اسرائیل پر حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں اسرائیلی فوج غزہ میں گھس گئی اور بے دریغ بلا تخصیص عورتوں اور بچوں کا قتل عام شروع کر دیا۔ 25 لاکھ انسانوں پر زندگی تنگ کر دی، آسمان سے آگ برسانی شروع کر دی اور زمینی فوجی یلغار کے ذریعے لاکھوں بے بس اور نہتے فلسطینیوں کو دربدر کر دیا۔ بچے، بوڑھے، خواتین 2 وقت کی روٹی کی بھیک مانگنے لگے، بیمار اور زخمی علاج کے لیے ترس گئے، جس کے نتیجے میں ساری دنیا میں فلسطینیوں کے لیے ہمدردی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ کولمبیا یونیورسٹی کے طلباء بھی ہمدردی کی اس لہر کی زد میں آ گئے اور یونیورسٹی میں احتجاج شروع ہو گیا، جس کے نتیجے میں 12 اکتوبر کو یونیورسٹی بند کر دی گئی، لیکن احتجاج جاری رہا۔ نومبر 2023 کو یونیورسٹی انتظامیہ نے SGP اسٹوڈنٹ فار جسٹس ان پیلسٹائن اور JVP جوئش وائس فار پیس نامی 2 طلبہ تنظیموں پر پابندی لگا دی، لیکن وہ طلبہ کا احتجاج روکنے میں ناکام رہے۔ دسمبر میں اس یونیورسٹی کے طلبہ نے ہیلری کلنٹن کے ایک بیان کے جواب میں کلاسز کا بائیکاٹ کیا اور ریلیاں نکالی، جس میں اس نے اسرائیل کی حمایت کرتے ہوئے غزہ میں جنگ بندی کی مخالفت کی تھی۔ جنوری 2024 میں یونیورسٹی کے یہودی اور اسرائیلی حمایتیوں نے ان طلبہ پر مرچوں اور ایک گندی بدبو والے کیمیکل کا سپرے کیا، جو غزہ کے مظلوم فلسطینیوں کے حق میں ایک ریلی نکال رہے تھے، جس پر طلبہ میں اشتعال پھیل گیا، جس کی وجہ سے اسرائیل کے حمایتی طلبہ کا یونیورسٹی میں آنا مشکل ہو گیا۔ نیو یارک پولیس نے اس واقعے کی تحقیق کی اور چند یہودی طلبہ اور آؤٹ سائڈرز کو گرفتار بھی کیا، جنہوں نے اس جرم کا ارتکاب کیا تھا۔ جنوری میں ہی ان طلبہ نے پرامن احتجاج کا ایک نیا رستہ ڈھونڈ نکالا۔ انہوں نے یونیورسٹی کے مشرقی لان میں خیموں کا ایک شہر آباد کر لیا۔ سینکڑوں طلبہ ہاسٹل اور گھروں کی رہائش چھوڑ کر یہاں آباد ہو گئے اور ہر روز ان خیموں کی تعداد بڑھنے لگی۔ وہ کیمپ جو 2-3 خیموں سے شروع ہوا تھا، اب سینکڑوں خیموں پر مشتمل تھا۔ خیموں کا یہ احتجاجی شہر اتنا بارونق ہو گیا کہ اب یہاں دن رات ایک میلہ سا لگا رہتا۔ طلبہ احتجاج بھی کرتے اور موج مستی بھی۔ احتجاج کا یہ طریقہ اتنا مقبول ہوا کہ دیکھتے ہی دیکھتے امریکہ کی کئی یونیورسٹیز میں ایسے احتجاجی شہر آباد ہو گئے۔ یہ سلسلہ پھیلنے لگا تو پہلی بار امریکہ کی زائونسٹ لابی کو احساس ہوا کہ کھیل ان کے ہاتھ سے نکل رہا ہے۔ انہوں نے امریکی گورنمنٹ کے ذریعے ان یونیورسٹیز کے سربراہان پر اس احتجاج کو ختم کرنے کے لیے دباؤ ڈالا، اور جب ان تعلیمی اداروں کے سربراہوں نے پرامن طلبہ کے معاملات میں دخل دینے سے انکار کیا تو امریکہ کی 10 سے زیادہ یونیورسٹیز کے سربراہ تبدیل کر دیے گئے، لیکن کولمبیا یونیورسٹی کی صدر نعمت مینوش شفیق کو برقرار رکھا گیا، کیونکہ اس نے احتجاج کرنے والے طلبہ کے خلاف سخت اقدام اٹھانے کی یقین دہانی کروائی تھی۔ مینوش شفیق ایک مسلمان مصری نژاد امریکن ہے جو برطانوی شہریت بھی رکھتی ہے۔ مینوش نے 4 طلبہ کو یونیورسٹی سے نکال دیا اور کئی سخت انتظامی اقدام بھی اٹھائے، لیکن وہ اس تحریک کو دبانے میں ناکام رہی۔ زائونسٹ لابی کی یہ بے چینی بڑھنے لگی۔ اس نے اپنا پورا اثر و رسوخ استعمال کیا۔ 17 اپریل کو صبح 10 بجے امریکن سینٹ نے مینوش شفیق کو سینٹ میں طلب کیا اور وہاں اس کی خوب گوشمالی کی گئی، جس پر اسی دن شام 4 بجے مینوش نے نیو یارک پولیس NYPD کو 1968 کے بعد پہلی مرتبہ کیمپس میں داخلے کی اجازت دی، اور پولیس نے زبردستی یہ خیمہ بستی اکھاڑ پھینکی اور مزاحمت کرنے والے طلبہ پر تشدد کیا اور 108 طلبہ کو حراست میں لے لیا، جن میں امریکن سینیٹر الہان عمر کی بیٹی اسرا بھی شامل تھی۔ جس وقت پولیس ان مظاہرین کے خلاف ایکشن لے رہی تھی، اس وقت 114 اسٹریٹ اور ایمسٹرڈیم ایونیو پر اسرائیل کے حامی امریکی جھنڈا لہراتے ہوئے جشن منا رہے تھے۔ گرفتار شدگان کو عدالت نے اگلے ہی دن رہا کر دیا اور انہوں نے واپس آ کر اپنی بستی پھر آباد کر لی۔ کولمبیا یونیورسٹی کی ایک پریس ریلیز کے مطابق گرفتار کیے جانے والے 100 سے زیادہ طلبہ کو یونیورسٹی سے نکال دیا گیا ہے۔ کولمبیا یونیورسٹی کے ریڈیو چینل کے دفتر پر بھی تالا لگا دیا گیا، کیونکہ وہ طلبہ کی احتجاجی خبریں نشر کر رہا تھا۔
یونیورسٹی کو غیر معینہ مدت کے لیے بند کر دیا گیا اور طلبہ کو آن لائن لیکچر لینے کی ہدایت کی گئی، جو اکثر طلبہ نے احتجاجاً مسترد کر دی۔ پولیس کی کیمپس میں داخلے، طلبہ پر تشدد، گرفتاری، ان کے یونیورسٹی سے اخراج اور یونیورسٹی کی بندش کی خبریں پھیلیں تو امریکہ کی دوسری یونیورسٹیز بھی اس کی لپیٹ میں آ گئیں۔ ملک بھر کے طلبہ میں اشتعال پھیل گیا اور یوں یہ تحریک پورے ملک میں پھیل گئی۔ جن یونیورسٹیز کے طلبہ پہلے ان معاملات سے بے خبر اور دور تھے، وہ بھی اس میں شامل ہو گئے۔ اب ان 10 دنوں میں یہ تحریک امریکہ کی 25 سے زیادہ ریاستوں کی تقریباً 150 یونیورسٹیز میں پھیل چکی ہے۔ 500 سے زائد مظاہرین کو گرفتار کیا جا چکا ہے، لیکن حالات تیزی سے بگڑ رہے ہیں اور معاملات ہاتھ سے نکلتے محسوس ہو رہے ہیں۔ اٹلی، فرانس، برطانیہ اور یورپ کے کئی اور ممالک کی یونیورسٹیز کے طلبہ بھی اس میں شامل ہو چکے ہیں۔ آسٹریلیا میں یونیورسٹی آف کوئنز لینڈ، سڈنی یونیورسٹی اور یونیورسٹی آف میلبرن میں بھی احتجاجی خیمہ بستیاں آباد ہو چکی ہیں۔ پچھلے ہفتے دنیا بھر کی ان تمام خیمہ بستیوں میں خیر سگالی کے طور پر یہودیوں کا سالانہ تہوار پاس اوور منایا گیا۔ پاس اوور یہودیوں کی ایک سالانہ عید ہے جو 7 دنوں تک منائی جاتی ہے۔ اس عید کا آغاز یہودی تقویم کے مطابق 15 اپریل سے ہوتا ہے۔ اس کو بعض مسیحی فرقے مثلاً کیتھولک بھی مناتے ہیں۔ پاس اوور کو عید فطیر اور بے خمیری روٹی کی عیدی بھی کہا جاتا ہے۔ یہ بنی اسرائیل کی فرعون کے قبضے سے رہائی کی یاد میں منائی جاتی ہے۔ یہ تہوار عموماً بہار میں جوار کی کٹائی کے دنوں میں منایا جاتا ہے۔ ان طلبہ کا مطالبہ ہے کہ امریکی یونیورسٹیاں اپنے عسکری، ثقافتی، تعلیمی اور معاشی تعلقات اس وقت تک اسرائیل سے منقطع کر لیں جب تک وہ فلسطینیوں پر ظلم و ستم بند نہیں کرتا۔ امریکی حکومت اسرائیل کی مالی اور فوجی مدد فی الفور بند کرے، غزہ میں فوری طور پر جنگ بندی کی جائے، اسرائیل فلسطینیوں کے وجود کو تسلیم کرے اور علیحدہ اسٹیٹ کا حق دے۔ ان 10 دنوں میں حالات اس قدر خراب ہو چکے ہیں کہ کل نیو یارک ٹائمز نے اپنے ایک مضمون کی شہ سرخی میں لکھا What Colombia should have learned from the protest of 1968۔ امریکہ کی صہیونی لابی، امریکی گورنمنٹ اور اسرائیلی قیادت اب پریشانی اور بھکلاہٹ کا شکار نظر آتی ہے۔ امریکی انتظامیہ کا ہر پرزہ اس احتجاج کو غیر قانونی، غیر جمہوری، غیر اخلاقی، نسل پرستی اور یہود مخالف ثابت کرنے پر لگا ہے، بلکہ کچھ نے تو اسے دہشت گردی سے بھی تشبیہ دی ہے۔ دنیا بھر کا میڈیا اس احتجاج کی خبریں دبانے اور روکنے پر لگا ہے۔ بہت کم معلومات سوشل میڈیا کے ذریعے دنیا تک پہنچ رہی ہیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن اور اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے اسے اینٹی سیمیٹک اور ہٹلر کی باقیات کہہ کر پکارا ہے۔ حالانکہ اس احتجاج میں امریکی یہودیوں کی کئی تنظیمیں جیسے JVP، جوئش وائس فار پیس جیسی یہودی تنظیمیں بھی اس احتجاج میں شامل ہیں۔ CUAP کولمبیا یونیورسٹی اپارتھائڈ ڈائیویسٹ اور DSA ڈیموکریٹک سوشلسٹ آف امریکہ جو ان مظاہروں کا ایک اہم حصہ ہیں۔ ان تنظیموں میں بھی امریکی یہودیوں کی ایک بڑی تعداد شامل ہے۔ امریکی سینٹ کے اسپیکر مائک جانسن نے کولمبیا یونیورسٹی کی لو لائبریری کے سامنے تقریر کرتے ہوئے مظاہرین کی مذمت کی، مینوش شفیق کے استعفے کا مطالبہ کیا اور امریکی صدر جو بائیڈن پر زور دیا کہ فوج کے ذریعے مظاہرین سے نپٹا جائے۔ اس نے دعویٰ کرتے ہوئے یہ بے بنیاد الزام لگایا کہ 7 اکتوبر کو حماس نے اسرائیلی شیرخوار بچوں کو اوون میں پکایا۔ Infants were cooked in ovens۔ اسرائیل کی حمایتی تنظیم اسٹینڈ ود اس نے کولمبیا یونیورسٹی کے باہر جلوس نکالا اور یونیورسٹی میں داخل ہونے کی کوشش کی۔ مظاہرین کو کھلی دھمکیاں دیں اور انہیں ہراساں کیا۔ حالات کا اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا کوئی نہیں جانتا، لیکن یہ بات طے ہے کہ امریکہ کی زائونسٹ لابی کو 70 سال میں پہلی بار امریکہ میں اپنے لیے زمین تنگ ہوتی محسوس ہو رہی ہے۔ اسرائیل نے امریکہ اور یورپ کے مغربی معاشرے میں اپنے لیے ہمدردی کا جو نرم گوشہ اور مقام بڑی محنت اور خطیر سرمایہ کاری کے ذریعے پیدا کیا تھا، وہ سب اس نوجوان نسل نے سوشل میڈیا سے ملنے والے شعور اور آگاہی کی بدولت اپنے جوتوں کی نوک پر رکھ دیا ہے۔ جھوٹی مظلومیت کا شاندار محل جسے بنانے میں یہودیوں کو 1 صدی لگی، ان 6 مہینوں کی بربریت، ظلم اور دہشت گردی کی بدولت مسمار ہوتا نظر آ رہا ہے۔ ایک منصوبہ انسان بناتے ہیں اور ایک منصوبہ ہمارے رب کا ہوتا ہے، اور بے شک ہمارا رب ہی خیر الماکرین ہے۔